ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارا ہفتہ وار اجتماع جو پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ ہوتا آ رہا ہے، اس پروگرام کی جو شروعات ہے جو درس قرآن سے ہوتی ہے، آج کا جو پروگرام ہے، پہلا پروگرام جو برادر عروج پرویز صاحب کا ہے جن کو درس قرآن کی ذمہ داری ملی ہے. اس کے بعد اگلا پروگرام جو ہے وہ برادر شایان کا جن کو درس حدیث کی ذمہ داری ملی ہے. تو پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے میں برادر عروج صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ عظیم. پڑھی گئی آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. یہ سورہ بقرہ ہے اور میں نے اس سورہ کی 16ویں رکوع کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کی ہے. ایز یو نو کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے اینڈ دا میٹر انڈر ڈسکشن از، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کا موضوع ہے یہودیت اور نصرانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین نہیں تھا. انہوں نے توحید کی دعوت دی، مونوتھیزم، اسلام کی دعوت دی، اور انبیاء علیہ السلام کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. یہی باتیں آگے آئے گی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر اس وصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وصیت تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی. کس بات کی وصیت؟ اسی بات کی، اسی کلمے کی جو کہ آیت نمبر 131 میں آیا ہے کہ اسلم، کہ تم مسلمان بن کر رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود اسلم تو کہا بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی تاکید کی. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسپیسیفکلی خاص طور پر اس لیے آیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھی. اب یہاں اس چیز کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے دو شاخیں چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام حضرت اسرائیل تھا، اسی لیے ان سے جو 12 بیٹے ہوئے اور ان سے جو آگے نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہاں اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کنٹینیوسلی 3000 ایئرز اپروکس، لگ بھگ 3000 سال تک مسلسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے شاخ میں ملی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چلتے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخری بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو پہلے کتابیں اور ہدایتیں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی تاکہ وہ خود اس پر قائم رہے اور دنیا کو اس کی طرف بلائے اور اس پر چلانے کی کوشش کرے. مگر وہ دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بھٹکتے چلے گئے. ان کی تاریخ خود اس پر گواہ ہے. اور جب اس قوم بنی اسرائیل کی ڈاؤن فال آئی، پستی آئی، اور نوٹ کیجئے گا یہ وہی بنی اسرائیل تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تمہیں دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں پورے عالمین میں جو ہے فضیلت بخشی. I preferred you to the عالمین from the mankind and jinns. اور یہ وہی بنی اسرائیل تھی جب ان کو جو ہدایتیں دی گئی تھی اس پہ انہوں نے عمل نہ کیا، اس پہ وہ ان ہدایتوں پہ قائم نہ رہیں اور اس میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، تو اس قوم کی ڈاؤن فال، اس قوم کی پستی اسٹارٹ ہوئی، اور پستی یہاں تک چلی گئی کہ اسی قوم سے یہودیت پیدا ہوئی، اور اسی قوم سے پھر بعد میں نصرانیت جنم لیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری نبی عربی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی. اسی طرح ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کی قبولیت ہوئی، حالانکہ آفٹر اے ویری لانگ انٹرول آف ٹائم اپروکسیمیٹلی آف 3000 ایئر. تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس سلسلے سے، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت پہ اب آپ پڑھیے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی. یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے. غور کرنے کی بات ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے حسن سلوک کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بیٹوں. اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کے ہر معاملات میں اپنے بچوں کے ساتھ سافٹ ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے I don't know why people become so aggressive towards their children. ہم اپنے اخلاق سے، ہم اپنے عمل سے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں. تو اگر آپ ریئلی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں دین آئے، اگر آپ ریئلی چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سوسائٹی میں دین آئے، تو سب سے پہلے آپ اپنے اخلاق کو درست کیجیے، بات کرنے کے طریقے کو بدلیے، اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے، بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سخت رویے کی وجہ سے جسٹ بیکاز آف یور ایٹیٹیوڈ بچے دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں. تو یہ حکمت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف بلایا، جب انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی باتیں کہی، تو بہت پیارے انداز میں حسن سلوک کے ساتھ فرمایا. کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے. دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور یہ جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں دین صرف اسلام ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیے سورہ عمران چیپٹر 3 آیت نمبر 85 میں، and whoever follows a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. So our religion is the religion of total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Our religion is the religion of total submission to the will of Allah. A lengthy definition, but one word for that in the Arabic language is Islam. So Islam means a religion of total submission to the will of Allah, جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا، قال اسلمت لرب العالمین. تو یہاں فرمایا گیا، اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. بہت سخت الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہی رہنا اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو. یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس چیز کی تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے اور تم اسلام کے دین پر قائم رہنا، اسی دین پر قائم رہنا جس دین پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزار دیا، اور وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو. حالانکہ وہ صاف فرما رہے ہیں کہ اس دین پر قائم رہنا، ہاں اس میں کتنی ہی تکلیفیں آئیں، کتنی ہی مشقت آئیں، تم اسی دین پر قائم رہنا، اور تمہاری موت بھی ہو تو اسی دین پر ہو. لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، اور
یہ آیت بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان کا دین صرف اور صرف اسلام تھا۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام کی طرف بلایا، اسے اسلام کی طرف جسے انہوں نے خود اسلمتو کہہ کر قبول کیا۔ تیسری چیز یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام ہی کی طرف بلایا، کسی یہودیت، نصرانیت یا فرقہ واریت، گروہ بندیت کی طرف نہیں بلایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم کسی کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہم اس کو دین کی باتیں بتائیں، اللہ کی محبت دیں، رسول کی محبت دیں، ہم اپنے سے یا کسی گروہ سے اسے نہ جوڑیں۔ یہی چیز ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے تو دین اسلام کی طرف وصیت کر رہے تھے، اسلام کی طرف آنے کو بلا رہے تھے۔ لہٰذا میں آخری بات بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میں اپنے درس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا اور صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو ہمارا مقصد صرف اور صرف خالصتاً ہماری دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو، only for the sake of اللہ، اور طریقہ قول اللہ قول الرسول، سورس قرآن مجید، صحیح احادیث، اور آئیڈینٹی وہی ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی۔ سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78 میں اللہ نے صاف فرما دیا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، لہٰذا ہماری آئیڈینٹی مسلم ہونی چاہیے، ہمارے دعوت کا طریقہ قول اللہ قول رسول، سورس قرآن مجید، صحیح احادیث ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت پہ عمل کرنے کی کوشش ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 32 نمبر کی آیت پیش کی گئی، تو اس میں بار بار ایک لفظ آیا، دین کا لفظ۔ دین کیا ہے؟ دین سچا راستہ ہے۔ جب آپ سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت کو مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پورے دین کا ڈیفینیشن وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں پر جو برادر رول نے آپ کے سامنے باتیں کی، اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یا اس پر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے، یا آپ کو کچھ باتیں اپنی رکھنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آخر میں 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ آپ اپنا سوال اپنی باتوں کو آخر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا پروگرام جو ہمارا ہے وہ درس حدیث کا ہے، اس کی ذمہ داری برادر شایان صاحب کو دی گئی ہے۔ آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پروگرام وقت پر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأمور حوادثها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمامين حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبار الجوفي اليماني البخاري رحمه الله۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني انظر الى بياضه في يده قلت لقتادة من قال نقصه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انس۔ ہم سے ابو الحسن بن مقاتل نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے، ان سے شعبہ نے قتادہ سے خبر دی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھایا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کا نقش تھا۔ گویا میں آج بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا؟ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش تھا۔ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ عنہما نے۔ تو یہ جو ابھی حدیث پڑھی گئی یہ صحیح بخاری کی 65 نمبر حدیث ہے اور کتاب العلم کے ٹاپک پہ ہے، باب مناولۃ الکتاب بالعلم اس سب کے باب پر ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی دیگر کتب حدیث میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، شرح سنہ اور مسند احمد اور دارقطنی اور بھی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے تھے، اس سے پہلے بھی یہی حدیث آئی تھی کہ حاکم بحرین یعنی کسریٰ کو خط لکھے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ عام ہو، اور اسی کے لیے جو خط لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضرورت کے لیے انہوں نے ایک چاندی کی انگوٹھی منگوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا، اور اسی سے مہر بھی ڈلوایا گیا تھا، مہر بھی پڑا تھا خط میں۔ اور یہ جو چاندی کی انگوٹھی تھی اس کو یعلا بن مرہ نے بنوایا تھا، اور اس میں 3 سطر تھا، 3 لیول تھا۔ پہلا لیول پہ اللہ تھا لکھا ہوا، دوسرے لیول پہ رسول اور تیسرے لیول پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو نیچے سے پڑھا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اور بہت سے جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 6 ہجری میں بنوایا گیا تھا، اور بہت سے انہوں نے لکھا تھا 7 ہجری میں، اور بہت سے لوگ نے اس کو ملا جلا کے کہا ہے کہ 6 ہجری کے آخر میں اور 7ویں ہجری کے شروعات میں اس کو بنایا گیا تھا یہ چاندی کی انگوٹھی کو۔ اور یہ چاندی کی انگوٹھی کو بنوانے کا مین مقصد یہی تھا کہ مہر ڈلوانا تھا۔ مہر اس لیے بھی ڈلوانا تھا کہ اس ٹائم بغیر مہر کے جو خط جاتا تھا تو وہ اس قابل وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کو نہیں پڑھتے تھے، اس کو اسی طرح پھینک دیتے تھے کہیں پر۔ تو اسی وجہ سے مہر لگوانے کے لیے انہوں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کا مہر لگا تھا جس میں اسلام کی دعوت و تبلیغ عام ہو، ان تک پہنچے اور وہ ہدایت پائیں۔ اور یہاں پر جو یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت سے فقہاء، مجتہدین و ائمہ دین نے یہ رزلٹ نکالا ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلمان جو ہے مرد چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتا ہے، بشرطے جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی خالصتاً چاندی ہو، اس میں اور کوئی چیز ملا نہ سونا نہ یہ سب ملا نہیں ہے، تو چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتا ہے۔ اور اس میں بہت بعض فقہاء یا مجتہدین نے اس میں بہت تفصیل کیا ہے، جیسے 4 ائمہ ہم لوگ میں گزرے ہیں، 4 مجتہدین، چاروں کا اپنا اپنا الگ الگ تفصیل ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے چاندی کی انگوٹھی لوگ پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1 مثقال یعنی 4.5 ماشا ہونا چاہیے ویٹ اس کا، اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 4.5 گرام بنتا ہے وہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے بھی پہن سکتے ہیں، چاروں ائمہ اس کے یہ ہیں متفق ہیں کہ پہن سکتے ہیں چاندی کی انگوٹھی۔ تو 5.94 گرام ہے امام مالک کے نزدیک، یعنی 2 درہم کے آس پاس۔ اور امام الشافعی نے ویٹ کا یعنی وزن کا کوئی متعین نہیں کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزن کا آپ پہن سکتے ہیں، چاہے 4.5 ماشا ہو، 1 مثقال ہو، اس سے زیادہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے صراحتاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات نہیں لکھا کہ 4.5 ماشا ہو یا 1 مثقال ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی رائے ہے کہ 4.5 ماشا ہو یا 1 مثقال ہو یا 2 درہم ہو، اس سے زیادہ کا بھی پہن سکتا ہے۔ تو اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی 65 نمبر کی حدیث باضابطہ بہت ہی بہترین انداز میں ایکسپلین کی گئی، اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا بھی برادر شیان نے۔ حدیث میں مہر کو لے کر کے باتیں آئی تھی کہ مہر کی کیا امپورٹنس ہے۔ آج بھی ہم لوگ جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے ٹیگ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو حدیث کے حوالے سے باتیں آئی ہیں کہ مہر کی امپورٹنس کو بتایا گیا کہ
बिना मुहर के वो लोग पहले जो खत भेजा जाता था, खत को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बिना मुहर के। तो अगर आपको इसमें से कोई बातें समझ में नहीं आई है तो आप इंशाल्लाह आखिर में इस बातों को पूछ सकते हैं।